ہیلو اگین. اچھا جی، اب سٹارٹ کرتے ہیں جانگلوس کا دوسرا باب. لیکن اس سے پہلے جانگلوس پڑھتے ہوئے مجھے مصطفیٰ زیدی بہت یاد آتے ہیں ہمیشہ. تو ان کی ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں. جیل کا عنوان ہے، نظم کا عنوان ہے جیل. تو اور یہ بالکل ظاہر ہے ریلیٹ بھی کر رہی ہے اس سٹوری کے ساتھ. تو جیل. آج کی رات ہر ایک گھر کا یہی عالم ہے. آج کی رات ہر ایک گھر میں صف ماتم ہے. ماتمی ہاتھ فقط سینہ زنی جانتے ہیں. ماتمی ہاتھوں سے زنجیر نہیں کٹ سکتی، اور زنجیر کٹے بھی تو فصیل زندہ ایسی محکم ہے کہ رستے سے نہیں ہٹ سکتی. اور ہٹ جائے بھی بالفرض تو اس سے آگے اور زندہ ہے جو اس سے بھی بڑا زندہ ہے. تو یہ تھے مصطفیٰ زیدی. اس کے بعد جانگلوس سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، میں نے کل اپنی ریڈنگ کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اب ظاہر ہے اس کے اندر جیسے ایپیسوڈز آتے ہیں اس کہانی میں، تو اس میں ڈسکلیمر دینا ضروری ہے کہ اس میں یہ نارملی تو 18 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگوں کے لیے یہ کہانی ہوتی ہے. لیکن میں نے گزارش کی تھی اپنے وہ ڈسکلیمر میں وہ جو رکھا ہے میں نے، تو میں نے 21 سال سے زیادہ کے لوگ اسے سنے. تو اس کی چلیے آپ لوگ احتیاط بھی کیجیے گا کہ جب آپ یہ کہانی سن رہے ہوں تو آپ کے پاس ذرا کم عمر لوگ نہ موجود ہوں، تاکہ یہ شاید ان کے لیے بہت مناسب نہ ہو یہ کہانی سننا. اس میں اب ایسے ایپیسوڈ آئیں گے آگے، تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ کو ذرا آگاہ کر دوں. تو دوسری پہلے باب میں تو ذرا منظر کشی بہت زیادہ ہے. تو کہانی جو ہے اپنی ڈگر پہ آتی ہے. یہ اب آگے چل کے دوسرے باب سے، ایک منٹ بھائی کہاں چلا گیا؟ اچھا جی، یہاں سے چلیں شروع کرتے ہیں جی. درختوں کے پیچھے کہیں کہیں روشنی جھلملا رہی تھی. کوئی بستی تھی. ہر طرف گہرا سناٹا چھایا تھا. رحیم، داد اور لالی آگے بڑھے. اب بستی کے نشان واضح ہوتے جا رہے تھے. چراغوں کی ٹمٹماہٹ بڑھ گئی تھی. اکا دکا مکان صاف دکھائی دے رہے تھے. دونوں نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے رڑ عبور کیا اور گاؤں میں داخل ہو گئے. گاؤں خاصا بڑا تھا. دور تک مکانوں کا سلسلہ پھیلا تھا. بیشتر مکان مٹی کے بنے ہوئے تھے. اکا دکا پختہ اور نیم پختہ تھے، مگر وہ مکانوں کے قریب نہ گئے. رحیم داد خوف سے سہما ہوا تھا، لیکن لالی چاقو چوبند نظر آ رہا تھا. اس نے گردن گھما پھرا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا. وہ رحیم داد کے ہمراہ دبے دبے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور ایک گھنے درخت کے نیچے پہنچ کر رک گیا. سامنے کچا مکان تھا جو گاؤں کے نکڑ پر تھا. دوسرے مکانوں سے الگ تھلگ بھی تھا. لالی چند لمحے ٹھہر کر آگے بڑھا. رحیم داد اس کے پیچھے پیچھے چلا. دونوں اس مکان کے نزدیک پہنچے اور دیوار سے لگ کر اندھیرے میں چپ چاپ کھڑے ہو گئے. لالی نے جھک کر اپنے جوتے اتارے اور رحیم داد کے حوالے کر دیے. اس نے گردن اٹھا کر دیوار کی بلندی کا اندازہ لگایا. دیوار زیادہ اونچی نہ تھی. لالی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، اچھلا اور ہاتھوں سے دیوار کا بالائی حصہ تھام لیا. وہ پیروں سے سہارا لیتا ہوا دھیرے دھیرے اوپر پہنچ گیا. دیوار پر پہنچ کر اس نے اندر کا جائزہ لیا. ذرا دیر دیوار سے چمٹا ہوا جھانکتا رہا، پھر خاموشی سے صحن میں اتر گیا اور دیوار کے ساتھ دبک کر بیٹھ گیا. ہر طرف گہرا سکوت طاری تھا. دیر تک جب کوئی کھٹکا نہ ہوا تو لالی اٹھا اور اس دروازے کی جانب بڑھا جو باہر گلی میں کھلتا تھا. لالی نے دروازہ کھولا، گردن باہر نکالی، آہستہ سے سیٹی بجائی اور ہاتھ کے اشارے سے رحیم داد کو اپنے قریب بلایا. رحیم داد اس کے پاس گیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا. لالی نے دروازہ بند کر دیا مگر کنڈی نہیں لگائی. دروازے کے سامنے صحن تھا. ایک طرف شیشم کا پیڑ تھا، اس کے نیچے پتل تھا جس میں ایک بھینس بندھی تھی.
صحن سے ملا ہوا دالان تھا، اس پر پھوس کی خمیدہ چھت تھی۔ دالان کے عقب میں دروازہ تھا، اس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا تھا، روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ لالی نے رحیم داد کو بیرونی دروازے پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا، خود ہولے ہولے چلتا ہوا دالان میں پہنچا اور دروازے سے لگ کر اندر جھانکنے لگا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ چھت سے لالٹین لٹک رہی تھی مگر اس کی روشنی دھیمی تھی۔ لالی نے ہلکی ہلکی روشنی میں دیکھا، دیوار کے پاس چارپائی تھی، اس پر بستر بچھا تھا مگر بستر خالی تھا، کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ایک اور دروازہ بھی تھا، یہ ملکہ کوٹری میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا اور اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ کمرے میں عجب نامانوس سی بو پھیلی تھی، ایسی بو جو اس سے پہلے لالی نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس پر اسرار بو نے کمرے کا ماحول آسیب زدہ بنا دیا تھا۔ کسی انجانے خوف سے لالی کا دل دھڑکنے لگا، اس کا جی چاہا کہ واپس چلا جائے۔ عین اسی وقت کوٹری کے اندر گہری گہری سانسیں بھرنے کی سرسراہٹ ابھری۔ لالی نے آہستہ سے چاقو نکال کر کھولا اور کوٹری کے دروازے کی جانب چوکنا نظروں سے دیکھنے لگا۔ 1 منٹ گزرا، دوسرا گزرا، کوئی نہیں آیا۔ گہری گہری سانسوں کی سرسراہٹ بھی بند ہو گئی۔ لالی کی نگاہ لکڑی کے اس صندوق پر پڑی جو چارپائی سے ذرا ہٹ کر رکھا تھا۔ لالی نے صندوق دیکھتے ہی واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ اونچا کیا، لالٹین کی لو اور دھیمی کر دی، آگے بڑھا اور صندوق کی جانب جا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ صندوق کے قریب جا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ صندوق کے کنڈے میں تالا پڑا تھا مگر تالا کھلا تھا، اس میں کنجی بھی لگی ہوئی تھی۔ لالی کو کسی قدر حیرت بھی ہوئی، لیکن اس پر توجہ کرنے کی بجائے اس نے آہستہ سے ایک ہاتھ سے ڈھکنا اٹھایا اور دوسرا ہاتھ اندر ڈال کر کپڑے تلاش کرنے لگا۔ کپڑے نیچے تھے، اوپر ایک موٹی کھیس کی تہ رکھی گئی تھی۔ لالی نے ایک کپڑا نیچے سے نکالنے کی کوشش کی، اچانک اسے پشت پر آہٹ سنائی دی، ساتھ ہی آواز آئی، "وہ کون ہے؟" لالی نے پلٹ کر دیکھا، کوٹری کے دروازے کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے، آنکھیں جنگلی کبوتر کی مانند گہری سرخ تھیں۔ اس کے دائنے ہاتھ میں چھری تھی اور خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ دھندلی روشنی میں عورت خونخوار اور ڈراؤنی نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ لالی کی جانب بڑھی۔ لالی اسے دیکھ کر سخت بدحواس ہو گیا۔ صندوق کے اندر پڑا ہوا ہاتھ بھی باہر نہ نکال سکا۔ جس حالت میں تھا اسی حالت میں دم بخود بیٹھا رہا۔ لالی کو خاموش دیکھ کر عورت گرجی، "سوردے پتر چوری کرنے آیا تھا؟" لالی کچھ نہ کہہ سکا، اس کی جانب دیکھ بھی نہ سکا۔ اس نے گردن جھکا لی اور خاموشی سے فرش تکنے لگا۔ اور اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور اسی درشت لہجے میں بولی، "تیرے بھی ٹوٹے کر کے اس کے برابر لٹا دوں گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کوٹری کی جانب اشارہ کیا۔ "دیکھے گا؟ چل دیکھ لے، کھڑا ہو۔" لالی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ عورت نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا اور کوٹری کے دروازے کی جانب انگلی اٹھا کر بولی، "اتھے چل۔" لالی اس کی ہدایت پر سرکس کے سدے ہوئے جانور کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو عورت نے ٹپٹ کر کہا، "اندر ٹر جا۔" لالی خاموشی سے اندر چلا گیا۔ عورت بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ کوٹری صاف ستھری تھی، طاق میں چراغ بھی جل رہا تھا۔ اس کی زرد زرد روشنی میں سامنے چٹائی پر کوئی لیٹا تھا، اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ لالی نے دہشت زدہ ہو کر دیکھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی نامانوس بو اچانک تیز ہو گئی۔ مقتول کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس قدر ڈراؤنی تھیں کہ لالی نظر بھر کر نہ دیکھ سکا۔ عورت لاش کے سرانے بیٹھ گئی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، وہ آہستہ آہستہ ہانپ رہی تھی۔ لالی سہما ہوا خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، "اسے کس نے قتل کر دیا؟ کون کرے گا اسے قتل؟" عورت نے لالی کو سرخ سرخ آنکھوں سے گھورا اور پاگلوں کی طرح سینے پر ہاتھ مار کر بولی، "اسے میں نے قتل کیا ہے، ہاں میں نے کیا ہے۔" اس نے خون سے آلودہ چھری لالی کے سامنے کر دی۔ لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ "یہ بھی پوچھ، یہ کون ہے؟" اس نے قدرے توقف کیا۔ "یہ میرا یار ہے۔" لالی نے کچھ نہیں کہا۔ عورت نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ لالی اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی عمر کی اس سرحد پر تھی جب جوانی کی دوپہر کا سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ سخت اور کھردرے تھے،
جسم کسا ہوا اور مضبوط تھا، چہرہ کڑی محنت اور تیز دھوپ سے سولا کر سندلی ہو گیا تھا، بڑی بڑی آنکھیں بجھ کر دھندلا گئی تھیں۔ چراغ کی دھندلی دھندلی روشنی میں لالی کو وہ نڈھال اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوٹری کے کونے میں مٹکا رکھا تھا اور اس پر المونیم کا گلاس بھی تھا۔ لالی نے رسان سے کہا، پانی پی لے۔ پلا دے، عورت نے لالی کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں پہلی جیسی درستی نہیں تھی۔ لالی نے مٹکے کا ڈھکنا اٹھا کر گلاس اندر ڈالا اور پانی سے بھرا ہوا گلاس بڑھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ پورا گلاس اس طرح گٹاگٹ پی گئی گویا بہت دیر سے پیاسی ہو۔ پانی پینے کے بعد اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کم پڑ گئی۔ اس نے دیوار سے پیٹھ ٹکا لی اور چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، مگر جلدی اس نے آنکھیں کھول دیں اور کھوئی کھوئی نظروں سے لاش کو دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو تو کیسا گبرو ہے۔ لالی نے لاش کے چہرے کی جانب ایک بار پھر دیکھا۔ گنگر والے لمبے لمبے بال، کھلتی ہوئی رنگت، تیکھے نقش و نگار اور مڑی ہوئی طرح دار مونچھیں، واقعی وہ بڑا وجیح اور بانکا جوان تھا۔ عورت رک رک کر کہتی رہی، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، پہلے اتنا سونا تھا، ایسا رنگ روپ تھا، ہاتھ لگاؤ تو میلا پڑ جائے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ عورت اس کے ذکر میں لذت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی رفتہ رفتہ ہلکی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی میری یاری آشنائی ہو گئی، جانے کیسے ہو گئی، بس ہو گئی، پھر سب بھی کچھ ہوا، وہی جو ہوتا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جب بہت بدنامی ہوئی تب ایک رات اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ ہائے کیسی کالی رات تھی۔ اس رات میں جہانگیرہ آ گئی۔ اس پنڈ کا نام جہانگیرہ ہے۔ وہ لاش کو دیکھتی رہی اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بولتی رہی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ لالی نے اس کا بدلا ہوا انداز اور دھیما لہجہ محسوس کیا۔ تو نے اس کا خون کیوں کر دیا؟ عورت نے چونک کر اس طرح حیرت سے لالی کو دیکھا جیسے اسے یکسر فراموش کر چکی ہو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے لالی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر لالی نے اسے خاموش نہیں رہنے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت سب کچھ کہہ ڈالے۔ وہ ساری باتیں کہہ دیتی تو ٹھنڈی پڑ جاتی، نہ اس کی آنکھیں خونخوار رہتی، نہ چہرہ ویران نظر آتا۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک بار حوالات میں اس کے ساتھ ایک قاتل بھی بنتا۔ وہ ساری رات جاگتا تھا، کھا جانے والی نظروں سے گھورتا، ہانپنے کے انداز میں گہری گہری سانسیں بھرتا، دوسرے ملازموں کا گلا گھونٹنے کے لیے جھپٹتا، مگر جب اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا تو واپسی پر حوالات میں آ کر دھڑام سے فرش پر گر گیا، مردے کی طرح ٹھنڈا پڑا رہا۔ ایسی گہری نیند سویا کہ دوسرے روز زور زور سے جھنجھوڑنے پر جاگا۔ لالی نے اصرار کر کے عورت سے پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ تو نے اس کا خون کیوں کیا؟ یہ نہ پوچھ۔ عورت کی آنکھوں میں ایک بار پھر شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ زور زور سے ہانپنے لگی۔ اس نے میری طرف سے آنکھیں بند کر لیں، مجھے دھوکہ دیا، وہ گلہ کرنے کے انداز میں کہنے لگی۔ میں نے اس کے کارن گھر بار چھوڑا، اپنے دونوں نکے چھوڑے، گھر والے کو چھوڑا۔ وہ برا بندہ نہیں تھا، جان چھڑکتا تھا مجھ پر، جو کہتی تھی کرتا تھا، بس ذرا۔ اس نے نہایت بے باکی سے گالی دی اور سامنے پڑی ہوئی لاش کی جانب اشارہ کر کے نفرت اور غصے سے منہ بگاڑا۔ یہ دھوکے باز نکلا، ایک دم ہڈ حرام، نہ کام نہ کاج، ہر وقت مانگتا، مونچھیں مروڑتا، آڑا ترچا ہو کر آئینہ دیکھتا، گلیوں میں اینٹتا پھرتا، شہر جا کر روز سنیما دیکھتا۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے زیور اور کپڑے لتے بیچ کر ایک مجھ خرید لی، دن رات محنت کرتی، لمبردار کی حویلی میں کام کاج کرتی، اپنا پیٹ پالتی اور اس کے نخرے بھی پورا کرتی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اپنی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ میں ایسی نہ تھی، میرا ایسا رنگ روپ نہ تھا، سب کچھ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اور اس نے مجھے کیا دیا؟ میرا کھانا خراب کر کے کہیں اور آنکھ لڑا دی۔ عورت بات کرتے کرتے رک گئی، لاش کو گھورنے لگی۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ کہتا تھا، شاداں تیرے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، ریل کے نیچے لیٹ جاؤں گا،
گلے میں پھندا ڈال کر مر جاؤں گا۔ عورت کے لہجے میں تلخی بڑھتی گئی، اس کا چہرہ وحشت ناک ہو گیا۔ جھوٹا، مکار، مجھے چھوڑ کے اس کنجری کے ساتھ چپکے سے نکاح کر لیا۔ ہفتوں نہ آتا، جب آتا ہاتھ پھیلائے ہوئے، کچھ لیے بنا نہ ٹلتا۔ میں جان بوجھ کر دھوکہ کھاتی رہی۔ وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری ابھی تک دبی ہوئی تھی، مگر لالی کو اب اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ عورت اپنا خول توڑ کر آہستہ آہستہ باہر آ رہی تھی۔ لالی چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی اپنے دل میں نہ رکھے، ہر بات کہہ ڈالے۔ کھرے سکے کی طرح ٹن ٹن بولنے لگے۔ لالی نے اسے کریدا، یہ تو بتا آج کیا ہوا؟ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے لالی کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے کہنے لگی، آج شام پورے 3 مہینے بعد آیا تھا۔ پہلے تو ڈھیر سارا پیار جتایا، وہی ایکٹروں والی فلمی باتیں، روز روز سنیما جو دیکھتا تھا۔ کہنے لگا اپنی مجھ بیچ دے، اسے ادھار چکانا تھا۔ میں نے بار بار انکار کیا، وہ نہ مانا، اپنی کہتا رہا۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا، اٹھی اور جلیانی سے چھری نکال لائی۔ چھری اس کے سامنے ڈال کر بولی، تو نے میرا کھانا خراب ہی کرنا ہے تو یہ چھری لے اور میرے گلے پہ چلا دے، میں جیتے جی تو اپنی مجھ بیچوں گی نہیں۔ وہ لمحے بھر رک کر بولی، ایمان نال بتا، اپنی مجھ بیچ دوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ لالی نے بے چین ہو کر دریافت کیا، شاداں، تیرا نام شاداں ہی ہے نا؟ تو چبا چبا کر کیوں بات کرتی ہے؟ یہ بتا اس کا خون کیوں کر دیا؟ وہ رفتہ رفتہ بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی بات کہی، میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ شاداں اپنی بات کہتے کہتے ایک بار پھر بہکی، میں نے تجھے اس کا نام تو بتایا ہی نہیں۔ لالی نے بے ریاضی سے کہا، ہوگا کوئی نام، بالا۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا، یہ پڑا ہے بالا، اب تو بس نام ہی رہ گیا۔ لالی بیزاری سے بولا، اس کا منہ ڈھک دے، آگے بتا۔ شاداں نے جھک کر بالے کی لاش کا چہرہ چادر سے ڈھک دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ چھری دیکھ کر وہ ٹھٹا مار کر ہنسا۔ جب ہنس چکا تو منہ ٹیڑھا کر کے بولا، بوڑھی ڈگی کے گلے پر تو کسائی چھری چلاتا ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا، کسائی کے پاس چلی جا، مجھ میرے حوالے کر دے۔ سنا تو نے؟ اس نے کیا کہا؟ لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس نے مجھے بوڑھی ڈگی کہا۔ کیا میں بوڑھی ڈگی لگتی ہوں؟ اس کا چہرہ بجھ کر دھواں دھواں ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور تڑپ کر بولی، ہاں میں بوڑھی ڈگی لگتی ہوں، پر بوڑھی ڈگی بھی تو میں اسی کے ہاتھوں بنی۔ اس نے میرا سب کچھ چھین لیا اور آنکھیں بھی پھیر لی، ایک نمبر کنجر نکلا۔ شاداں کی آنکھیں پھر خونخوار ہو گئیں۔ اس نے چھری مضبوطی سے پکڑ لی۔ میں کچھ نہ بولی، چھری اٹھائی اور روتی ہوئی بات چلی گئی۔ اس نے مجھے روکا بھی نہیں، آئینہ اٹھا کر اپنا حسن دیکھنے لگی، مونچھیں مروڑنے لگا۔ میں دیر تک اندھیرے میں بیٹھی روتی رہی، نہ وہ باہر آیا نہ میرے آنسو پہنچے۔ واپس آئی تو بستر خالی تھا۔ کوٹری میں جا کر دیکھا تو آرام سے سو رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ سونا بھی نہیں چاہتا تھا، بوڑھی ڈگی کے ساتھ کیوں سوتا؟ پھر کیا ہوا؟ لالی نے بے قراری سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ میں کھڑی اسے گھورتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کے پاس گئی اور سرانے بیٹھ گئی۔ وہ اسی طرح آرام نال سوتا رہا۔ میں نے جل کر چاہا اس کے منہ پر تھوک دوں، پر میں نے تھوکا نہیں۔ چھری ہاتھ میں دبی تھی، اس کی گردن پہ پھیر دی، پورا گلا کاٹ دیا۔ یہ کہہ کر جیسے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا لیا۔ وہ بے سد پڑی ہولے ہولے سانسیں لے رہی تھی۔ کوٹری میں گہری خاموشی چھا گئی، فضا میں خون کی بو بسی ہوئی تھی۔ لالی جلدی اس خاموشی سے اکتا گیا۔ اب تینوں کی کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شاداں آنکھیں کھول کر آسان سے بولی، اس کی آواز اس قدر مبہم تھی جیسے گھڑے کے اندر منہ ڈال کر بول رہی ہو۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بتا کیا کروں؟ لالی نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ شاداں کی بڑی بڑی آنکھوں پر لمبی لمبی پلکوں کے سائے چھائے ہوئے تھے، چہرہ پچھلی رات کا چاند بن گیا تھا۔ اس وقت وہ اس شاداں سے قطعی مختلف تھی جو کچھ دیر پہلے لالی کے سر پر خون سے لتڑی ہوئی چھری تانے کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں شعلے دہکتے تھے، چہرے پر وحشت برستی تھی۔
لالی کو وہ ایسی عورت نظر آئی جو جوان تھی، سرکش تھی اور اپنی صفاکی کے باوجود قابل رحم بھی تھی۔ اسے شاداں سے لگاوٹ کی حد تک ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ایک بات کہوں، مان لے گی؟ بول شاداں نے آہستہ سے کہا۔ میرے ساتھ بھاگ چل۔ تیرے ساتھ بھاگ چلوں؟ شاداں نے غصے سے اسے گھورا۔ صورت دیکھی اپنی؟ آخ تھو! اس نے نفرت سے زمین پہ تھوک دیا۔ لالی کسی آنا ہو کر بولا، اتنا برا کیوں مناتی ہے؟ میں تو تیرے ہی بھلے کی کہہ رہا تھا۔ وہ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر تیوری پر بل ڈال کر بولی، دلے تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ میں کوئی کنجری ہوں؟ اس نے چھری لالی کے سامنے کر دی۔ یہ چھری دیکھی ہے؟ مگر لالی اس کی دھمکی سے مروب نہیں ہوا۔ زیادہ اکڑ نہ دکھا، یوں بیٹھی رہے گی تو سیدھی جیل جائے گی۔ وہ اسی طرح تیکھے لہجے میں بولی، جیل چلی جاؤں گی پر تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہ جا، ہرگز نہ جا، بھول جا یہ بات، اپنے یار بالے کو بھی بھول جا، آگے کی سوچ کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، تو جا یہاں سے۔ لالی ڈٹائی سے بولا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا؟ وہ چھری تان کر غصے سے لالی پہ جھپٹی۔ آنکھیں نکال لوں گی تیری۔ لالی نے جھٹ اس کی کلائی زور سے دبوچ لی۔ وہ بلبلا کر بولی، کنجر میرا ہاتھ چھوڑ۔ لالی نے چھری چھین لی، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بول اب کیا کہتی ہے؟ شاداں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی عزیمت پر غصے سے ہانپنے لگی۔ دل سے میل نکال دے، میں اتنا برا بندہ نہیں ہوں جتنا تو سمجھ رہی ہے۔ لالی نے توقف کیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کی سوچ، آگے کی۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، وہ دل گرفتہ ہو کر بولی۔ مجھ بیچ دیتی تو کیا ہو جاتا؟ تو خود کو بھی بیچ دیتی، تب بھی وہ تیرا نہ بنتا۔ سچ کہہ رہا ہے، پر میں اب کیا کروں؟ مجھے اب کچھ بھی چنگا نہیں لگتا، سب کچھ مک گیا، سارا کھیل ختم ہو گیا۔ لالی نے اس کی دکھتی رگ چھیڑی۔ تجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ آتے ہیں، بہت یاد آتے ہیں۔ مامتا کا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی، اب تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ جو نصیب میں لکھا ہے پورا ہوگا، نصیب کو چھوڑ، ہوش سے کام لے۔ وہ بے بسی سے بولی، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کیا کروں؟ میرا کام آن۔ لالی نے بالے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زمین کھود کر اسے یہیں دبا دے۔ لالی نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دور سے اذان بلند ہوئی۔ لالی گھبرا کر بڑبڑایا، صبح ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاداں نے ٹوکا، کہاں جائے گا؟ یہیں ٹھہر جا، میں اکیلے زمین کیسے کھودوں گی؟ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ رحیم داد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ دروازے کی جانب لپکا۔ شاداں نے پوچھا، نہیں رکے گا؟ اب تو اجالا ہو گیا۔ اس نے کوٹری کے روشن دان سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی روشنی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ رات کو اندھیرے میں چلا جانا اس کے انداز میں دبی دبی عاجزی تھی۔ تو کہتی ہے تو نہیں جاؤں گا، باہر میرا ساتھی بیٹھا ہے، اسے لے کر آتا ہوں۔ لالی باہر چلا گیا۔ کمرے سے گزر کر آنگن میں پہنچا۔ اس نے دیکھا رحیم داد دروازے کے برابر دیوار سے پیٹ لگائے گہری نیند سو رہا ہے۔ لالی نے قریب پہنچ کر اسے جھنجھوڑا۔ رحیم داد نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کسیانہ ہو کر بولا، یار اونگ آ گئی تھی، تو انہیں دیر بھی تو کتنی لگا دی۔ اس نے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی دیکھی تو ایک دم گھبرا گیا۔ صبح ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہی ہوگا، اب ہم نے کہیں نہیں جانا، یہیں ٹھہریں گے۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر لالی کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لالی نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ میرے ساتھ آ۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوٹری کے دروازے پر پہنچے۔ شاداں ابھی تک اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ لاش کے چہرے سے اس نے چادر اٹھا دی تھی اور کھوئی کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیم داد نے لاش دیکھی اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھیں تو سراسیمہ ہو کر دروازے پہ ٹھہر گیا۔ حیران و پریشان ہو کر بولا، یار یہ کیا چکر ہے؟ لالی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بڑھ کر چادر اور سرکا دی۔ رحیم داد نے دھندلی روشنی میں لاش کا کٹا ہوا گلا دیکھا تو خوف سے آنکھیں اور پھٹ گئیں۔ لالی نے لاش کا چہرہ چادر سے ڈھکتے ہوئے رحیم داد سے کہا، دیکھ لیا تو نے؟ یہ چکر ہے۔ رحیم داد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ دم بخود کھڑا رہا۔ لالی نے شاداں کی طرف نظریں اٹھائیں۔ کھڑی ہو، بہت ہو چکا سیاپا۔ مگر شاداں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے یہیں بیٹھے رہنے دے، تو باہر جا۔ اس نے لاش کے چہرے سے پھر چادر ہٹا دی۔ رحیم داد اس کی ڈراؤنی آنکھیں نہ دیکھ سکا۔
پریشان ہو کر کوٹری سے باہر چلا گیا، لیکن لالی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ شاداں بڑبڑانے لگی، وہی آنکھیں، وہی چمکتا متھا، وہی چھلے دار بال، وہی ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کرنے لگی اور لالی کی جانب دیکھے بغیر بولی، لگتا ہے ابھی سویا۔ وہ جھکی ہوئی اس کا چہرہ تکتی رہی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور بالے کے بے جان چہرے پر بکھرنے لگے۔ وہ بے قرار ہو کر اس کا ماتھا، اس کے ہونٹ چومنے لگی۔ اس نے سینے پر دھوتڑ مارا اور دل دوز آہ بھر کر زور سے چیخی، ہائے ربا میں مر گئی۔ وہ لاش کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوٹری کی دھندلی روشنی میں گھٹی گھٹی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ یکا یک چراغ زور سے بھڑکا، کوٹری کی دیواروں پر پرچھائیاں لہرائیں اور چراغ بجھ گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی لالی اس طرح چونکا گویا سوتے سوتے آنکھ کھل گئی ہو۔ اس نے بوجھل آواز سے شاداں کو مخاطب کیا، شاداں اب اٹھ جا، بہت کر چکی پٹنی، وقت کام ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ شاداں پھر بھی نہ اٹھی، سسکیاں بھرتی رہی۔ لالی نے ڈپٹ کر کہا، اٹھتی ہے کہ نہیں؟ شاداں چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لالی نے جھک کر بالے کے مردہ چہرے پر چادر ڈال دی۔ دونوں کوٹری سے باہر آ گئے۔ رحیم داد کمرے میں گمسم کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھا مگر کوئی بات نہیں کی۔ لالی نے کوٹری کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ شاداں کمرے کے کونے میں دیوار سے پیٹھ ٹکا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ راکھ بن گیا تھا، آنکھیں ویران تھیں اور ابھی تک سرخ تھیں۔ لالی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ کمرے سے نکل کر باہر آنگن میں گیا اور بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اب ہر سو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ گھروں سے ملی جلی آوازوں کا شور آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ رات بھر کا سویا ہوا گاؤں بیدار ہو رہا تھا۔ لالی کمرے میں واپس آیا۔ رحیم داد خاموش کھڑا تھا اور شاداں اسی طرح کھوئی کھوئی بیٹھی تھی۔ اس نے لالی کی جانب نظر نہ اٹھائی مگر لالی خاموش نہ رہا۔ اس نے شاداں کو مخاطب کیا، یہ کپڑے تو بدل، جا فٹافٹ نہا لے۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔